بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل لٹریچر سے ایک کتاب ہے دی لاسٹ لیکچر۔ چاہوں گا کہ اس سے کچھ چند پوائنٹ جو بہت ہی موٹیویشنل ہیں آپ سے شیئر کروں۔ رینڈی پاش میلن یونیورسٹی میں لیکچرر تھے اور وہاں وہ اتنے مقبول تھے کہ نہ صرف طالب علموں میں انہیں مشہور حاصل تھی مگر اس کے سوا اساتذہ بھی اسے بہت پسند کرتے تھے۔ 100 پرسنالٹیز آف گریٹ پرسنس، 100 مشہور شخصیات میں ان کا نام بھی تھا، اس کا ایوارڈ بھی مل چکا تھا انہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی زندگی بھرپور انداز سے وہ گزار رہے تھے۔ ہفتے کے 4 دن ایکسرسائز کرتے، اس کے علاوہ جاگنگ کرتے اور بہت صحت مند آدمی تھے۔ اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھے، جاب بھی بڑی اچھی چل رہی تھی۔ جسے ایک سکسیسفل پرسن کہا جائے تو ہینری پاش اس وقت بہت سکسیسفل پرسنالٹی تھے، مگر 2006 میں اس کی صحت خراب ہو گئی۔ ہاسپٹل میں گئے اور وہاں ان کو یہ تشخیص کی گئی کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ ٹریٹمنٹ کی گئی، چونکہ ان کے اکاؤنٹس میں اچھا خاصا پیسہ تھا۔ ٹریٹمنٹ کے بعد وہ واپس آ گئے اور پھر اسی زندگی میں چلنے پھرنے لگے، مگر 2007 میں 1 سال کے بعد پھر ان کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی۔ پھر اسپتال میں گئے، پھر ہینری کو بتایا گیا کہ اب جو تمہیں کینسر ہے وہ جا نہیں سکتا، وہ کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ اب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ صرف تمہارے پاس 3 سے 4 ماہ ہیں، اس کے بعد تم زندہ نہیں رہو گے۔ اب وہ جیسے ہی گھر آیا تو اس کے پاس اب 2 آپشنز تھے۔ ایک تو یا تو ہاسپٹل کے حوالے وہ اپنے علاج کرواتا رہتا اور یوں زندگی اپنی ڈسٹرب کر کے اپنے آپ کو تکالیف میں مبتلا کرتا، یا پھر وہ علاج نہیں کرواتا اور ہنسی خوشی جتنے بھی دن ہیں 3-4 ماہ وہ گزارتا اور پھر دنیا سے چلا جاتا۔ اس نے ڈاکٹر کو فون کیا اور کہا کہ میں بار بار ہاسپٹل آ کر اپنے آپ کو تکالیف دوں، اس سے اچھا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، میں 3-4 ماہ اپنی بھرپور زندگی گزاروں گا اور پھر اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس نے یہی فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے دوسرے دن اس نے یہ کیا کہ اپنا استعفیٰ میلن یونیورسٹی کو بھیج دیا اور انہیں ایک درخواست کی کہ میں چونکہ دنیا سے جا رہا ہوں، یہ جاب بھی چھوڑ رہا ہوں، مجھے لاسٹ چانس دیا جائے کہ میں آخری ایک خطاب کر لوں اور اپنے طالب علموں کو اپنی زندگی کا بہتر سے بہتر آخری سبق دے سکوں۔ میلن یونیورسٹی کا یہی اصول ہے کہ جب کوئی ٹیچر چھوڑ جاتا تو آخری اسے کچھ الفاظ کہنے کے لیے دیے جاتے تھے، ایک تقریب ہوتی تھی، مگر اب رینڈی کا معاملہ ہی کچھ اور تھا، انہیں یہ چانس دیا گیا، بہت بڑا اہتمام کیا گیا اور وہاں یہ بتایا گیا کہ ہینری اب اس دنیا میں 3 سے 4 ماہ رہیں گے، وہ آخری خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیکچر کا نام دیا گیا دا ریئلی اچیونگ آف یور چائلڈہڈ ڈریمس، یعنی آپ کے بچپن کا جو خواب ہے وہ واقعی آپ نے حاصل کر لیا۔ وہاں ایک اور صحافی تھے، ان کا نام جیفری رینسن تھا۔ وہ اس لیکچر سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے ان کا آخری لیکچر وہ کور کر لیا اور اس کو کتاب کی شکل دی اور اس کتاب کا نام انہوں نے دی لاسٹ لیکچر رکھا، دی لاسٹ لیکچر آف ہینری پاش۔ اسی کا ذکر جاوید چودھری صاحب نے بھی کیا ہے کسی کالم میں۔ چاہوں گا کہ اس لیکچر میں اس نے کیا کہا۔ ہینری پاش نے اپنے طالب علموں کو بہت سے تجربات بتائے اور ایک بہت اہم چیز جو بتائی، جس کو صحافی نے قلم بند کر کے کتاب کی صورت دی۔ ہینری پاش نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا، نئی شادی ہوئی تھی، اس کے بعد ایک بچہ ہوا، تو میں اپنے بچے اور اپنے والد کو لے کر ڈزنی لینڈ گیا۔ چونکہ وہاں ٹرین کا سفر ہوتا ہے اور ڈزنی لینڈ ٹرین پر سفر کیا جاتا ہے، ہم نے ٹکٹ لی تھی اور ہم ٹرین کے انتظار میں تھے، تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا، میری بچپن سے یہ خواہش تھی کہ میں ٹرین کے انجن میں سفر کروں، مگر آج تک میں یہ سفر نہیں کر سکا۔ تم یہ کرو کہ انجن کے ڈرائیور کو آمادہ کرو کہ میں انجن میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور میں وہیں سے ڈزنی لینڈ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہینری نے ایک لمحے سوچا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیسے ٹرین رکی تو میں نے انجن ڈرائیور کو کچھ کان میں کہا
اور اسی وقت وہ فوراً راضی ہو گئے اور مجھے کہا کہ لے آئیے۔ اب کہتے ہیں میں نے اپنے بچے اور ابو کو بٹھایا، ہم انجن میں بیٹھے، انجن ڈرائیور نے نہ صرف ہمیں بٹھایا مگر اس نے ساری ڈیٹیلز ہمیں دی اور جتنی ہماری کیوریز تھی ان کا جواب دیا اور اپنے اس ٹرین کی ہسٹری کے بارے میں بتایا اور ڈزنی لینڈ کی ہسٹری بھی بتائی۔ بہت ہم نے انجوائے کیا۔ جب ہم ٹرین کے سفر سے اترے تو اس کے بعد پہلا سوال میرے والد کا اینڈری کہتے ہیں یہ تھا کہ بیٹے رینڈی تم یہ بتاؤ کہ تم نے انجن ڈرائیور کے کان میں کیا کہا تھا؟ اس کے بعد اینڈری کہتے ہیں کہ میں نے انجن ڈرائیور کو کہا کہ دیکھیے میرے والد صاحب جو دور کھڑے ہیں ان کی بچپن سے یہ خواہش تھی کہ وہ انجن میں بیٹھیں، آج تک نہیں بیٹھے، اگر آپ بٹھائیں گے تو ان کی یہ خواہش بہت پوری ہو جائے گی اور میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ دیکھو بیٹا یہی زندگی کا اصول ہے، یہی زندگی میں اہم چیز ہے کہ ہم بہت سے مواقع یہ سوچ کر گوا دیتے ہیں کہ آگے سے انکار ہو جائے گا اور ہم یہ کام نہیں کرتے، مگر آگے 90% 90% ہمیں ہاں ہوتی ہے جس کو ہم انکار کی صورت سمجھتے ہیں اور یہ مواقع ہم گوا دیتے ہیں۔ حالانکہ زندگی میں صرف 10% انکار ہوتا ہے اور 90% اقرار ہوتا ہے، مگر ہم بہت سی زندگی میں معاملات میں کچھ کہہ نہیں سکتے اور یہ مواقع گواتے ہیں۔ اینڈری نے اپنے طالب علموں کو کہا کہ دیکھو آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے، زندگی کے بہت سے معاملات میں جائیں گے، مگر آپ ہمیشہ ہر بار یہی سوچیں گے کہ یہ چیز جو میں کرنے والا ہوں آگے انکار ہوگا اور آپ اس سے دور جائیں گے، مگر آپ یہ سمجھ لو کہ وہ انجن کا ڈرائیور ہے، وہ آپ کو انکار کبھی بھی نہیں کرے گا۔ زندگی میں اپنے آپ میں یہ ہمت اور حوصلہ رکھیں کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کے آگے صرف 10% انکار ہے، باقی 90% اقرار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی زندگی ہے۔ اینڈری اپنے 3 سے 4 ماہ کے بعد دنیا سے چلا گیا، یہ بالکل سچا اور ریئل واقعہ ہے، مگر اس کی شکل میں ہمیں دی لاسٹ لیکچر ہے۔ اس میں بہت سے ایسی باتیں ہیں جو ہمیں زندگی دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔